تو جنت میں آ جائے. اور ان کا رشتہ کیا ہے جنت سے؟ مولا علی کی جنت طالب، علی کی زوجہ جنت کی عورتوں کی سردار، علی کی جوڑی جنت کے جوانوں کی سردار. حضرات گرامی، اتنا بڑا مقام، لیکن عاجزی، انکساری اور رحمان کی پارٹی کا نشان یہ ہے کہ آج عید کا دن ہے. حضرت علی شیر خدا مسجد میں بیٹھ کے رو رہے ہیں. دن عید کا، علی مسجد میں رو رہے ہیں. بندہ حاضر ہوا، یا علی عید کا دن ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں. اتنا اونچا علی، اتنا اعلیٰ علی کہ جس کی جنت طالب ہو، فرماتے ہیں خوشیاں تو وہ کرے جس نے گناہوں سے معافی کرا لی ہو. خوشیاں تو وہ کرے جس نے گناہوں سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی پاک نے کوئی گناہ کیا تھا، نانا، مطلب یہ ہے کہ رحمان کی پارٹی والے کتنے اونچے بھی ہو جائیں، کتنے اونچے بھی ہو جائیں، وہ اپنے آپ کو تکبر سے بچا کے خود کو نیچا ثابت کرتے ہیں. کتنے اونچے ہو جائیں. اللہ کے نبی ہے جناب یونس پیغمبر علیہ السلام، قوم کو پیغام دیا رب کی توحید کا، قوم نہیں مانی. ابھی اللہ کا امر نہیں آیا، خود قیاس کر کے قوم کو چھوڑ کے چلے. سمندر میں تشریف لے گئے، مچھلی نے نگل لیا، ایک دوسری مچھلی نے نگل، 3 اندھیروں میں پہنچ گئے یا 5 اندھیروں میں، مختلف روایتیں ہیں. اس وقت بھی وہ جو اللہ کا پیغمبر سے اونچا تو کوئی انسان نہیں نہ ہوتا، نبیوں کا درجہ، اس لیے کہ پیغمبر دنیا میں آ کے نہیں بنتا. اب پیغمبر کو کوئی کافر نہیں بناتے، کوئی انگریز نہیں قادیان میں کسی کھڑا کرتے. پیغمبر روز ازل سے بنا ہوتا. اللہ کے نبی ہیں جناب یونس علیہ السلام، مقام اتنا بڑا، عظمت اتنی بڑی، لیکن رحمان کی پارٹی تھی نا. اتنا اونچا ہو کر بھی مولا علی شیر خدا اگر فرماتے ہیں تو چونکہ نبیوں کے وارث ہیں نا، نبیوں کی تعلیم کے وارث ہیں، تو جناب یونس علیہ السلام نے کیا فکرہ بولا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انی کنت، اے اللہ کے نبی آپ تو رسول ہیں، نبی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا نبی یہ سبق سکھا رہا ہے کہ رحمان کی پارٹی کا بندہ جتنا بھی اونچا ہو جائے وہ عاجزی نہیں چھوڑتا، وہ انکساری نہیں چھوڑتا. تو اللہ کو یہ آیت کریمہ اتنی پسند آئی، فرمایا حبیب اعلان کر اپنی امت کو سبق سکھا. یا اللہ کیا فرمایا؟ اگر دعا کو قبول کرانا چاہیں تو یونس والی آیت پڑھ لیا کرے. اسے بات ہے، آیت کریمہ پڑھا کرے، آیت کریمہ کا ورد کرے، اللہ کے سامنے عاجزی کا ہی نہیں، عاجزی کا اظہار کرے، انکساری کا اظہار کرے. اللہ فرماتا ہے میں جناب اس کی برکت سے تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لوں گا. اور یہاں میں بات سمجھانے کے لیے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، میاں صاحب رومی کشمیر، آپ قرآن و حدیث کو اس طرح سمجھاتے کہ شاید یہ ملکہ کسی اور کو نہیں ملا. میاں صاحب آپ بٹھار کی وادی میں، جیلم اور بٹھار کی وادی کے وہ رومی کشمیر ہیں
سمجھانے کے لیے ایک بات سنیں. آپ فرماتے ہیں ایک اچا ہوتا ہے, اچا, جس کو ہمارے علاقے میں چمٹا کہتے ہیں, پٹھار میں اسے اچا کہتے ہیں, چمٹا. یہ 2 پتریاں ملی ہوتی ہیں, اس سے انگارے وغیرہ. آج کل سردی کا موسم ہے تو جو انگیٹھی باندھتے ہیں ان کو پتہ ہے, اچا. تو اگر کسی کو نہیں پتا تو حکا پینے والوں کو تو ضرور پتا ہوگا. میاں صاحب فرماتے ہیں اس سے آگ اٹھائی جاتی ہے. تو میاں صاحب نے سمجھائی قرآن حدیث کی بات. حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اچے اچا نہ ترایا, اچے اچا نہ ترایا, منہ رکھیا بچ اگے. صرف نہ ترایا, لے اچا ہویا نہیں, نہ ترایا ہے. اچے اچا نہ ترایا تے منہ رکھیا بچ اگے, نیوا ہو کے رو محمد تتی واہ نہ لگے. نیوا ہو کے رو محمد تتی واہ نہ لگے. تو بندہ مسلم تکبر کے لیے نہیں, عاجزی و انکساری کے لیے آیا ہے. اور یہاں میں حضرت خواجہ گاؤں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سبحان اللہ سیال شریف کے مرید تھے. سبحان اللہ. لاجپال پیر سیال کی بیعت تھے. سبحان اللہ. جب مرزا قادیانی کو شکست فاس ہوئی, بادشاہی مسجد میں آپ تشریف لائے. لاہور کی وادی گواہ ہے کہ پیر صاحب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت زمانے نے دیکھی. سبحان اللہ. اور مرزا واصل جہنم ابا. تو پیر صاحب اپنے پیروں کے پاس سیال شریف پہنچے. سبحان اللہ. سیال شریف پہنچے اور شکست دے کر جب پہنچے نا کہ میں جاؤں پیروں کے ساتھ پاس جا کے کوئی مشورہ لوں کہ کہیں پھسل نہ جاؤں. کہ اللہ والے ہوتے ہیں نا, آدمی کی پیروں کے پاس مشورے کے لیے گئے. تو جب وہاں پہنچے سیال شریف, سبحان اللہ, تو آپ کے مرشد کریم جو تھے نا وہ وضو خانے والی ٹوٹیوں پہ بیٹھ کے نا اپنی ٹوپی جو ہے نا اس کو دھو رہے تھے. سبحان اللہ. ٹوپی کو دھو رہے تھے. سبحان اللہ. تو ادھر سے جب حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آل نبی اولاد علی, سبحان اللہ, علی پور سیدہ اپنا اسلام آباد, حضرت لاجپال پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اسلام آباد کے ٹپوں پر بیٹھ کر سونے پاک نبی کا دیدار کرنے والے, پاک رسول کی عزت پر کئی کتابیں تحریر فرمانے والے, جب مرزے کو شکست دے کے پہنچے نا سیال شریف اپنے پیروں کے پاس کہ حضور اللہ نے کرم فرمایا ہے, فتح ملی ہے, مبالغے میں رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کے نام کو اونچا کیا ہے. ختم نبوت کا جو وارث تو اللہ ہے, لیکن اللہ نے میرے ذریعے سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا. جب پہنچے نا سیال شریف تو پیر صاحب ٹوٹی پہ بیٹھ کے اپنی ٹوپی مبارک دھو رہے تھے. تو کہنے لگے, عرض کرنے لگے, حضور کوئی مشورہ دے, کوئی مشورہ دے. تو پیر سیال نے جو مشورہ دیا نا شعر کے اندر سارا خطبہ بھول جائی سے نہ بولی. پیر سیال کہتے ہیں ٹوپی میلی صابن تھوڑا, ٹوپی میلی بولتے کہتے ہیں ٹوپی میلی صابن تھوڑا, بے بے کے تو فقیرہ اور بھی نیواں ہو فقیرہ, اور بھی نیواں ہو فقیرہ, اور بھی نیواں ہو فقیرہ, اور بھی نیواں ہو فقیرہ. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں
یہ عاجزی و انکساری کا سبق سکھاتے ہیں. تو آج ہر بندہ متکبر بنا پھرتا ہے، ریڑھی والے سے لے کے وزیر اعظم تک. ہے یا نہیں؟ ریڑھی والے جا کے پوچھ رہے نا کسی نے، وہ کہے گا سودا میرا ہی صحیح ہو تو غلط تو بولتا ہے. سودا میرا ہی صحیح ہے وہ غلط. دکاندار کسی دردی سے پوچھ لو، وہ فلانا تو کپڑا رکھے گا، اصل تو سلائی میں کرتا ہوں. کسی راز سے پوچھ لو، وہ کہے گا 2 نمبر نے، اے بادشاہی مسجد تو میں بنائی. جس سے مرضی جا کے پوچھ لے. اب کسی سیاستدان سے پوچھ لو، کبھی ہلکے میں بھی نہ بڑا ہو، کہے گا سارا کام میں ہی کروایا. کسی سے پوچھ لو، کسی پارٹی لیڈر سے پوچھ لو، کہے گا ہم ہی بس ہیں فرشتے اترے ہوئے ہیں، باقی سارے چور ہیں. تو ریڑھی والے سے لے کے وزیر اعظم تک سب تکبر کی بیماری میں مبتلا ہے. لیکن میں نے آج کے خطبے میں آپ کو بتایا ہے کہ شیطان کی پارٹی کا نشان تکبر ہے، رحمان کی پارٹی کا نشان عاجزی ہے. اللہ تعالی ہمیں عاجزی کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.